العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وواثق الصادقين: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما رهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. چوتھے پارے کی آیت سے ارشاد ہو رہا ہے کہ کچھ نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر جن کی معیت میں جنگ کی بہت سے اللہ والوں نے، تو وہ سست نہیں ہوئے ان مصائب سے جو ان کو اللہ کی راہ میں پیش آئے، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ انہوں نے سر جھکایا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب قرآن مجید ایک مرقع جماعت کے اوصاف کا پیش کر رہا ہے جو نبی کی معیت میں راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں. اس میں پہلی لفظ ہے کہ پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو انہیں مصائب درپیش ہوئے اس سے ان میں سستی نہیں پیدا ہوئی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فریق مخالف کے مقابلے میں ان کی طاقت کم تھی، تعداد بھی ان سے کم ہوں گے اور سامان جنگ میں ان سے یہ کم ہوں گے، تبھی تو انہیں مصائب پیش آئے ان کے مقابلے میں، اور ان مصائب کی وجہ سے ان میں کمزوری نہیں پیدا ہوئی. تو یہ اس راہ میں مصائب کا سامنے آنا یہ دلیل ہے مادی حیثیت سے ان کی کمزوری کی، کہ مادی حیثیت سے طاقتور نہیں تھے، ورنہ یہ ہوتا کہ وہاں کہ جنہوں نے بڑے شدت کے ساتھ حملہ کیا اور مخالف کے پوستے اگا دیے، مگر یہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جو انہیں مصائب درپیش ہوئے اس کے معنی یہ ہے کہ ان میں طاقت اتنی نہیں تھی کہ وہ مادی حیثیت سے ان سے مقابلہ کر سکتے. اب اس کے بعد یہ کہ ما ضعفوا، تو میں نے ترجمہ نہیں کہا کہ وہ کمزور نہیں ہوئے، اگر کمزور نہ ہوتے تو مصائب کیوں پیش آتے. میں نے ترجمہ یہ کیا کہ کمزوری نہیں دکھائی انہوں نے. کمزوری دکھانا نہ دکھانا یہ کردار سے متعلق چیز ہے. کمزور ہونا کیفیت ہے. تو پہلی لفظ کمزوری کا ثبوت دے چکی ہے کہ ان کو مصائب بہت پیش آئے سامنے ان کے. تو اب یہ کمزوری دکھائی نہیں، یہی معنی دوسرے جملے کے ہوئے. اب اس کے بعد مستکانہ، انہوں نے سر نہیں جھکایا. اس کے معنی ہے کہ کوئی مطالبہ تھا سامنے اور اس مطالبے کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ورنہ قبل کے جملوں کے بعد یہ جملہ کہ مستکانو، انہوں نے عاجزی نہیں کہ وہ سر نہیں جھکایا. اب اس پورے کردار کو سمیٹ کر ایک لفظ میں جو ادا کیا ہے وہ صبر کی ہے. اس کے معنی ہے کہ صبر کے معنی یہ ہیں جو پہلے بیان ہوئے کہ اللہ یحب الصابرین، اور اللہ جو سکتا ہے ایسے صبر کرنے والوں کو. تو معلوم ہوا کہ وہ صبر ایک اجمالی لفظ ہے جس کے تحت میں یہ کردار مضمر ہے جس کا قبل میں ذکر کیا گیا. اب قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کی سچائی میں شبہ کیسے ہو سکتا ہے؟
لیکن اب قرآن نے کہا کہ نبی ہیں ان کے ساتھ یہ جماعت ہے، تو مجھے کہیں صفحہ تاریخ پر وہ جماعت نظر بھی تو آئے کہ وہ جماعت جس کے کردار کا ذکر یہ ہو رہا ہے، یہ جماعت آخر کس معرکے میں تھی، کس جنگ میں یہ جماعت سامنے آئی؟ تو تاریخ تو خیال ہوتا ہے کہ تلاش کرنا بیکار ہے، کیونکہ یہ دور اس وقت کا ہے جبکہ تاریخ نگاری ہم میں رائج نہیں ہوئی تھی. ہماری تو قدیم تاریخ بھی ہے، وہ بھی دور اسلام کی ہے. قبل اسلام کے حالات تو ان کے اشعار میں، ان کے قصائد میں، وہ بھی جو عرب سے متعلق ہیں، وہ جنہیں انہوں نے نظم کیا ہے. اسی لیے مقولہ ہے کہ الشعر دیوان العرب، شعر جو ہے وہ عرب کا پورا گویا مکمل تمام حالات اور تمام ان کے جذبات اور تمام ان کے کیفیات اور جو کچھ معلوم کیے جا سکتے ہیں وہ ان کے شعر سے. اس کے سوا کوئی صاحب تصنیف نہیں تھے، صاحب تعلیف نہیں تھے، تاکہ اس وقت کے تصنیفیں ہم تک پہنچیں. بس وہی اشعار عرب ہیں دور جاہلیت کے کہ جو جس حد تک محفوظ ہیں اس وقت تک قبل اسلام کی تاریخ معلوم ہوتی ہے ان سے. تو اس بنا پر تاریخ کو تلاش کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو صحیح طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید نے مجمل طور پر اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے تو پھر قرآن میں تلاش کریں شروع سے آخر تک، تو شاید یہ جماعت نہیں ملے قرآن ہی کے اندر. تو اب میں نے اطلاع کیا تو قرآن کا کام واقعہ نگاری تو ہے نہیں. قرآن مجید تو واقعات کو ضمنی مقصد سے پیش کرتا ہے تاکہ ان سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ سبق دنیا محفوظ کرے. دلچسپی کی خاطر کوئی واقعات بیان کرنا قرآن کو ہے نہیں. وہ تو ایک درس میں ہے، کچھ نہ کچھ اس میں نتیجہ ہے کہ جو اس امت کے لیے کارآمد ہے وہ واقعات پیش کیے گئے. تو اب میں نے تلاش کیا کہ جہاں کہیں کوئی جنگ قرآن نے بیان کی ہوگی تو اس جنگ کے ذیل میں، کیونکہ قاتلہ وہاں تھا کہ انہوں نے قتال کیا، تو قتال کا نام تو وہی خون جنگ کا ہوتا ہے. لہذا جہاں کوئی کچھ بھی خون جنگ تذکرہ قرآن مجید میں ہوگا وہیں یہ جماعت مجھے ملے گی. تو اب مجھے قرآن کو شروع سے تلاش کیا تو اس آیت سے پہلے ہی دوسرے پارے میں مجھے ایک جنگ کا ذکر مل گیا، اور جس کے پہلے ہی سطر میں مجھے یہ ملا کہ نبی کی لفظ. مجھے بہت امید ہوئی کہ وہاں یہی کہا گیا تھا کائین نبی، کوئی نبی ہے، تو اب یہ نبی کی جنگ ہمیں مل رہی ہے تو ضرور وہ جماعت بھی نہیں ملے گی. تو اب اسے پڑھنا شروع کیا، اور وہ واقعہ اتنا یعنی اس میں سرمایہ ہے کچھ ہمارے لیے بصیرتوں کا کہ تقریباً ایک متوسط سائز کے قرآن میں 2 صفحوں میں وہ واقعہ مکمل درج ہوا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. پہلے سے کہتے ہیں کہ بعد تو کسی کو مایوسی نہ ہو کہ آج پورا بیان میں سے قرآن خوانی ہے، یعنی بس قرآن کی آیتیں پڑھوں گا اور کچھ نہیں کیا ہے. تو ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل اللہ. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اب یہ کچھ مترجمین سے مجھے خلاف ہے، بعض لوگ ایسا جو کتاب ہو واحد کا تو اس کا مخاطب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے لیتے ہیں اور بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں اے محمد رسول یا رسول سے. تو مجھے سے اختلاف کہیں پر تو آپ مخاطب ہیں وہ جو مضمون ہو آیت کا اس مضمون کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ مخاطب خود رسول ہیں یا نہیں. تو بعض جگہ تو مخاطب رسول ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب وہ سوا رسول سے کون ہے جس سے یہ کہا جائے؟
اسی طرح اور بہت سی بات ایسے ہیں. قل لا اسألكم علیہ اجرا، تو ایسے ہیں مخاطب رسول ہیں. اور بعض جگہ جو بلکہ زیادہ جگہ جو یہ واحد کا خطاب ہے تو یہ خاص رسول نہیں مخاطب ہے. میرے نزدیک جیسے آج کل کے طرز تحریر میں بھی رائے لکھنے والا لکھتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ تم کسی خاص آدمی سے تھوڑی کہتا ہوا ہے. جو اس کلام کو ہوئے ہر ناظر اس اخبار کا یا ہر دیکھنے والا اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا وہ مخاطب ہے. تو اسی طرح سے علم ترا قرآن میں جو آتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو اس سے رسول کو مخاطب سمجھنا آئے گا یہ درست نہیں ہے. اور بعض جگہ بالکل مضمون اس کا رسول کے خلاف ہے، وہ رسول کا قطعاً اس سے مخاطب نہیں ہے بلکہ عام تخاطب ہے کہ جو بھی چشم بینا اور گوشے سنوا رکھا ہو اس سے خطاب ہے. اس لیے میں نے اپنے ترجمے میں وہ تفسیر تو بس ابھی آپ کے لیے تو عالم خیال میں ہے، وہ جب تک سے برآمد نہ ہو تو اس میں نے یہ علامت قرار دی ہے اپنے نقطۂ نظر کی کہ جہاں مخاطب رسول ہیں وہاں اپنے معیار تہذیب کے لحاظ سے میں ترجمہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہیے کہ میں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوا صاحبان قرابت کی محبت کے. یہ جہاں آپ کے ساتھ میں نے ترجمہ کیا وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مخاطب رسول کو سمجھ رہا ہوں. اور ایسی آیتیں جہاں میرے نزدیک نہیں ہے وہاں تم کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں. جیسے میں نے ترجمہ بھی یہ کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس جماعت کو؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو جو قیامت کی تکذیب کرتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے؟ تو یہاں ترجمہ میں تم کے ساتھ کرتا ہوں. بھائی جیسے جو میں نے کہا تھا کہ قبل کی اردو اور تھی تو وہاں تم اور آپ نہیں تھا، وہ ہر ایک کا ترجمہ تو کے ساتھ، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا. اب ہماری اردو تو والی نہیں رہی، جیسے دینی والی نہیں رہی ویسے ہم تو نہیں کہتے. تو یہ بس پہچان ہے کہ جہاں رسول مخاطب ہیں وہاں آپ کے ساتھ ترجمہ مناسب ہے، اور جہاں دوسرے اور وہ بھی کوئی اور رسول ہو تو وہاں بھی میں ترجمہ تم کے ساتھ کر دوں گا، مگر جسے اس نے حبیب کا درجہ دیا ہے اسے میرے نزدیک اس کی تحریف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ. پھر میں نے آواز تو کھولا چل رہا ہے ترجمہ، کہہ رہے ہیں کہ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل میں کہ عمائد کے گروہ کو، ملا کہتے ہیں ممتاز آدمیوں کی جماعت کو، تو اذ الملأ من بنی اسرائیل کے بوئے عمائد اور بوئے لوگ ان کو نہیں دیکھا کہ جب وہ آئے اذ قالوا لنبی لہم، اپنے نبی سے جو تھا اس سے انہوں نے یہ کہا، عرب میں بہت امید افزا ہیں کہ وہ جماعت ملے گی یہاں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے سردار مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. اب اور امید بڑھی کہ اتنے ذوق جہاد رکھنے والے لوگ ہیں کہ خود رسول سے اپنے تقاضا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں، اتنا دل بیتاب ہے ان کا راہ خدا میں جنگ کرنے کے لیے، تو ضرور وہ جماعت یہی ہوگی. مگر نتیجہ جو ہے وہ عملی طور سے جو ہوگا وہ تو بہت مایوس کرے گا ہمیں، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ چونکہ اس نبی کے دور کے لوگ تھے اور اس کے گرد و پیش کے آدمی تھے تو وہ اتنا جانتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جنگ بغیر ادھر کے سردار کے نہیں ہوتا. فقط جنگ کرنا ہوتی تو ضرورت نبی سے آ کے کہنے کی کیا تھی، خود ہی کانفرنس کرتے، خود ہی شورا سے اجماع سے
کسی کو سردار مقرر کر لیتے، لیکن جیسے بے بسی ہے، مجبوری ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے، تو سب بیچارے آ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ایسا سردار مقرر کر دیجئے، مقرر کر دیجئے، یعنی مقرر کرا دیجئے اللہ کی طرف سے۔ یہ بعد میں کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ مقرر کر دیجئے، اور نبی بعد میں کہے گا کہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ معلوم ہے کہ مقرر کیجئے کہ ماننے کے نہیں تھے کہ آپ مقرر کیجئے۔ صلوات بھیجیے بولے پھر بولے آواز سے مگر اب اس سے ایک اور نتیجہ ہمارے لیے عملی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی کام تھا اللہ کا سردار کو مقرر کرنا، جس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جبھی تو رسول نے کہا کہ اللہ نے مقرر کیا، مطلب ان کا یہی تھا، مگر اس مطلب کے ادا کرنے کے لیے نبی سے کہا کہ آپ مقرر کر دیجئے۔ اسی طرح اگر دل میں یہ ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، لیکن ہم کسی اس کے مقرر سے کہیں کہ آپ ہمیں روزی دے دیجیے، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجیے بڑے بچہ یہی ہے کہ دل و دماغ میں اصلاح ہو، دل و دماغ میں یہ ہو کہ اصل ایسا کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر اگر یہ دل و دماغ کے اندر ہے، عقیدہ ایمان یہی ہے، تو لفظوں سے شرک نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجیے بڑے تو یہ بات کرنا میں لیکن نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں کے لیے سردار مقرر کر دیجیے۔ انداز قرآن مجید کے اور آیات میں بھی یہ ہے، خود ہمارے رسول کے ذریعے سے جو پیغام پہنچائے گئے ہیں کہ جو بات ہونے والی ہو علم الہی میں، اس کو رسول کی زبان سے بطور خطرہ پیش کیا جا سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انداز نتیجے میں یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اور اب اس کے لیے ایک نظیر قرآن کی پیش کر لوں کہ قرآن میں کہا گیا ہے ابھی اس امت کو مخاطب کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے رسول کی وفات ہو جائے یا قتل ہو جائے تو تم پچھلے پہلو لوٹ جاؤ۔ اب میں نے کہا کہ سنت کلام الہی یہ ہے کہ جو بات ہونے والی ہوتی ہے اس کو قبر میں رسول یوں کہا کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ خطرے کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہ خطرے کا اظہار اتمام حجت ہوتا ہے کہ اب تو ہوشیار ہیں کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ تو کہا جا رہا ہے اب انہوں نے یہ کہا تو اب رسول نے نبی نے کیا کہا، رسول ہونا اس کا مسلمانی میں ثابت نہیں۔ یوں میں نے کہا کہ بزرگ مترادف استعمال ہو نبی اور رسول کو، ٹھیک، مگر وہ عثمانی کا رسول کے رسول ہونا ثابت نہیں اس نبی کا۔ نبی ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے قال هل اتيتم كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا کہ ابھی شکر گویا اب یہ میں میری طرف سے چلا کہ شکر خدا ادا کرو کہ جنگ کا فریضہ ادھر سے عائد نہیں ہوا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عرض کر رہے ہو، معروضہ کر رہے ہو، درخواست کر رہے ہو، اور پھر جب ادھر سے فریضہ عائد ہو جائے جنگ کا تو تم جنگ نہ کرو۔ اب وہ تو جوش کے عالم میں آدمی نتائج پہ کہاں غور کرتا ہے، خود اپنے متعلق غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے۔ لہذا انہوں نے جب یہ کہہ دیا تو گویا اور ان کے آتش عزم میں اور برافروختگی پیدا ہو گئی اور ان کے جوش میں اور زیادہ طوفانی کیفیت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے جو کہہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تقاتل کہ جب جنگ کا فریضہ عائد ہو تو تم اللہ تقاتل تم جنگ نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں کیا ہو جائے گا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں
جبکہ ہم گھر اور اہل و عیال کو چھوڑ کے نکلے ہوں گے، یعنی اسی مقصد سے روانہ ہوں گے، تو یہ ہو ہی کیوں کر سکتا ہے کہ ہم پھر جنگ نہ کریں؟ یعنی اس خطرے کو انہوں نے سننے کے بعد اور یہ اعلان کیا کہ ہرگز یہ نہیں ہوگا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، مگر باوجود ہے کہ تفصیل پھر بیان کرے گا قرآن، لیکن آپ کی زحمت انتظار کو کم کرنے کے لیے سمیٹ کر خالق نتیجے کا اعلان کیا دیتا ہے کہ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، جب جنگ کا فریضہ عائد ہوا تو سن لو، ابھی سے تفصیل بات کو سننا، ابھی سے نتیجہ سن لو کہ جب فریضہ عائد ہوا تو تولوا جتنے تھے سب نے پیٹ پھرائی، الا قلیلا منهم، سوا بہت تھوڑے سے قلیل خودی کم ہے اور قلیلاً میں تنوین تقلیل آئی ہے کہ کم اور بہت ہی کم، جناب مشکور رہا کر اشعار یاد آ گئے کہ کم اور بہت ہی کم تھے کہ جو پیٹ نہیں پھرائی جنہوں نے، سب کے سب نے پیٹ پھرائی، الا قلیلا منہم، سوا بہت کم کے، کم اور بہت ہی کم کے ان میں سے۔ اب مسلمان یہی بتا دیں کہ حق ان کم کے ساتھ تھا یا ان زیادہ کے ساتھ؟ وہ سب نے پیٹ پھرائی، الا قلیلا منہم، سوا بہت تھوڑے آدمیوں کے، ان میں سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو پہلے سے جانتا تھا، یعنی میدان جنگ سے فرار کرنے والوں کو اللہ نے لقب ظالمین کا دے دیا۔ اور بلا تفسیرہ قرآن کی ہدایت یاد کر لیجئے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں کو کبھی نہیں پہنچتا۔ صلوات دیجیے پھر بلند آواز سے بولے۔ اب یہ اصل میں اتنی پر آیت ختم ہو جاتی تو روداد پوری مکمل، جیسے ہم نے سن لی کہ یہ خودی معروضہ کیا اور اسے ندی بھی کر دیا گیا، خطرے کا اظہار کہ کہیں ایسا نہ ہوا بھائی کہ جتنے سے وہ سب روگرداں ہو گئے، ہمارے لیے بصیرت اتنے میں بھی بہت حاصل ہو جاتی، مگر نہیں۔ اب یہ آپ میں نے یہی لفظ پہلے بھی کہی اور کہتا ہوں کہ زحمت انتظار کو ختم کرنے کے لیے نتیجہ سنا دیا گیا ہے، لیکن ابھی واقعہ بیان کرنا ہے قرآن کو پورا، کہ وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے سردار مقرر کر دیجیے۔ قال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، ان کے نبی نے، ابھی گمنام نبی ہے نام سنیں، نبی نے کہا کہ سنو، پھر تم نے خود درخواست کی ہے کہ تمہاری دعا گویا قبول کی جاتی ہے، تمہاری ارزاق منظور کی جاتی ہے، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو سردار مقرر کیا ہے۔ بس جناب اب خود ہی تو کہا تھا کہ مقرر کرا دیجیے، اور اب جو نامزدگی ہوئی یعنی کہہ دیا جاتا، ابو لہب سے کہہ دیا جاتا کہ تم خود اپنی پسند کا منتخب کر لو، تو خوش ہو جاتے، نہیں ابو لہب سے نامزدگی ہو گئی، ان اللہ قد بعث، تمہارے لیے طالوت کو اس نے سردار مقرر کر دیا، تو اب کہنے لگے کہ انا یکن لہ الملک علینا، اس کو سرداری کا حق کہاں سے ہو گیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم اس سے زیادہ سرداری کے حقدار ہیں۔ دیکھیے
عہدے کی جاذبیت کیا کراتی ہے. اب ماضی کو نہ دیکھیے، مستقبل کو دیکھیے. جب تک عہدے کا سوال بیچ میں نہیں آیا کیسے اطاعت گزار ثابت ہو رہے تھے. کیسے سعادت مند نظر آ رہے تھے. کہا جا رہا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے کون، اللہ کے بارے میں نہ کے ہوتے ہیں کہاں سے یہ اس کے لیے سرداری ہوگی. ورنہ کو بھی ملک اور ہم سے زیادہ سرداری کے اوزار ہیں. ولم یوتا ساعتا من المال، ارے اس کے پاس پیسہ تو ہے نہیں، مفلس آدمی، اور وہ سردار بنے گا. ارے یہ مفلسی کا سوال تو بتا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ بھی قرآن میں کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. آخر یہ قرآن مکے اور مدینے کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اترا. یہ بڑے آدمی کا محاورہ اتنی مسافت طے کر کے نہ جانے کہ ان کی راستوں سے ہم سب کہ ہم دولت مندوں کو بڑا آدمی کہتے ہیں. یہ ہماری زبان کا جز ہے. تو یہ ان کی زبان تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے آدمی پر مکے اور مدینے کی کسی لکھپتی کروڑ پتی پر کیوں نہ اترا قرآن. اگر اس کو کرتا تو ہمیں ماننا آسان ہو جاتا کیونکہ ہماری طبیعتی میں دولت مندوں کے سامنے جھکنا ہے. یہ اس نے منتخب بھی کیا تو ایک ایسے یتیم کو کہ جس کے باپ کا دادا کے سامنے انتقال ہو گیا اس لیے اپنی خاندانی وراثت سے بھی وہ محروم ہو گیا. تو ایسے کو اللہ نے اپنا پیغام دینے کے لیے منتخب کیا. تو وہی کہا گیا کہ نحن ولم یؤتا سعة من المال، اسے پیسے میں وسعت تو دی نہیں گئی ہے، دولت تو اس کے پاس ہے نہیں. تو اب پیغمبر نے ان کو جواب دیا. 3 ٹکڑے ہیں اس کے. ان اللہ اصطفاہ علیکم. ارے یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ اس کو کہاں سے اللہ نے اسے منتخب کیا ہے؟ کہاں سے حق ہوا؟ اللہ کی طرف سے ہوا. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے منتخب کیا ہے. اب تم کیا کرے ہو؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ اللہ سے منتخب کرا دیجیے، مقرر کرا دیجیے. اس نے منتخب کیا. اب یہ جو تھا کہ پیسہ نہیں، اس کے مقابل میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے بلا وجہ تو ہی منتخب کیا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو علم میں اور جسمانی طاقت یعنی شجاعت میں فوقیت دی ہے. یعنی پیسہ نہ دیکھو، علم کی دولت دیکھو اور شجاعت دیکھو. اب کسی کے مقابل میں دنیا کہے کہ پیسہ نہیں تھا، کسی کے مقابل میں کہے کہ عمر کم ہے، تو اس سب کے دیکھنے سے کچھ نہیں دیتا. علم کو دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ شجاعت کس کی نہیں. صلوات دیجیے. اور ابھی تو شخصی حکم تھا کہ اس کو منتخب کیا اور اس کی وجہ بتائی کیوں منتخب کیا. اور اب اصول کا اعلان کہ بلّہ ہوتی ملک میں یشاء، یہ اختیار اللہ کو ہے. وہ اپنی طرف کے اقتدار کو جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اس میں دوسروں کی رائے کا دخل نہیں ہوا کرتا. واللہ واسع علیم، اور اللہ قادر بھی ہے اور علیم بھی ہے. انہیں بلا وجہ انتخاب نہیں کیا کرتا ہے. کچھ ہوتے ہیں وجوہ امتیاز جس کی بنا پر وہ انتخاب کرتا ہے. اور اس کے بعد اب مزید اطمینان کے لیے کہا کہ اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اگر مجھے نبی مانتے ہو اور مجھے اسے کہا ہی تھا کہ آپ مقرر کرا دیجیے تو میں بتلا رہا ہوں کہ اس نے منتخب کیا. اگر اب اطمینان کے لیے اس نے کہ ان آیت ملک ہی یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. دیکھو اس کے اللہ کی طرف سے سرداری کی نشانی یہ ہے. قرآن کی زبان میں انبیاء کے حال میں دیکھیے اور حضرت موسیٰ کے خدا میں خصوصاً حضرت عیسیٰ کے معجزے کو آیت کہا جاتا ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں ایک معجزہ جو دلیل ہوگا اس کی کہ اس کو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. تو اس کے
سرداری کا ادھر سے علامت پہچان اس کی یہ ہے، آیت یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ ایک تھا جس میں الواح توریت تھے اور تبرکات تھے، انبیاء تھے، اور وہ سب جب بیت المقدس پر حملہ ہوا پرستوں کا تو وہ لوٹ لے گئے تھے، چنانچہ توریت بھی غائب ہو چکی تھی۔ اس کو میں نے تحریر قرآن کی حقیقت میں تفصیل سے لکھا ہے توریت کی سرگزشت کہ مدتوں پتہ ہی نہیں رہا کہ وہ توریت ہوئی کیا، اس لیے کہ وہ پورا صندوق ہی وہ صندوق ہے جسے تابوت کہا گیا، تو اس صندوق کو لے گئے تھے اور مدتوں کئی سو برس وہ غائب رہا، پتہ نہیں چلا اس کے وہ کیا ہوا۔ تو اب انہوں نے معجزہ یہ بتایا، وہ ثبوت ہے انتخاب الہی کہ وہ تابوت، وہ صندوق جو تمہارا گمشدہ ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور اس میں سکون کا سرمایہ ہوگا تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور بقیت جتنا بچا کچھا سرمایہ ہے آل موسیٰ اور آل ہارون کا تبرکات جتنے رہ گئے ہیں وہ اس تابوت کے اندر تک پہنچ جائیں گے، اور تحملہ الملائکہ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے لائیں گے، کوئی آدمی کا ذریعہ نہیں ہوگا کہ وہ آدمی اسے لائے۔ اتنا نمایاں معجزہ۔ اس سے علماء اسلام کے درمیان کی علم کلام کی ایک بحث طے ہو جاتی ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ معجزہ انبیاء سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو ادھر کا عہدہ ہو اس کے ثبوت کے لیے معجزہ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے بولے اللہ، پھر بولے اللہ بات تحمل الملائکہ، ملائکہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب کوئی آدمی نظر نہ آئے تو مان لیں کہ ملائکہ لائے، اور بعض روایت میں کہ باقی ملائکہ ان کو سامنے نظر آئے لاتے ہوئے، جن کو محسوس کر رہے تھے کہ یہ ہم میں سے اتنے عام انسان نہیں ہے جو لا رہے ہیں۔ تو تحمل الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، یعنی معجزہ ہے نمایاں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ یعنی اب ان کا ایمان اس کے تسلیم کرنے اور اس کردار کے برقرار رکھنے پر جو صبر کا ہے وابستہ ہے۔ اب اس کے بعد اتنا معجزہ بھی دیکھ لیا، یہی تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے ایسے بیانات رسول سے سنے دنیا، اور ایسے ایسے رسول کے ثبوت حقانیت کے دلائل دیکھے اور پھر بھی رائے رات سے منحرف ہو جائے۔ اب جو قرآن کی روشنی میں دیکھ رہا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے تو پھر حیرت کی کیا بات ہے۔ اب سنیے کہ فلما فصل طالوت بالجنود، اب جب طالوت افواج کو لے کر، ماشاء اللہ مجاہدین کی کثرت وہ ہے کہ فوج نہیں بلکہ قرآن کی زبان میں وہ افواج ہیں، جند ہے ایک فوج کو کہتے ہیں، اور یہاں جنود۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکروں کو لیے ہوئے، فوجوں کو لیے ہوئے روانہ ہوئے، تو پہلے سے ایک آزمائش کا اعلان کر دیا، کیونکہ ابھی مجھے بیان آگے کرنا ہے، ورنہ یہیں شاید مستقبل کے واقعے کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھل جاتا کہ جب طالوت روانہ ہوئے تو انہوں نے پہلے سے یہ کہا کہ ایک امتحان تمہارا ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نہر سامنے بہ رہی ہوگی، مگر امتحان یہ ہے کہ وہ پیو نہیں اس پانی کو، گویا امتحان اٹچ ہوگا تمہارا باوجود نہر کے سامنے ہونے سے۔ ان اللہ مبتلیکم، تمہاری آزمائش ہوگی ایک نہر کے ذریعے سے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو پی لے گا اس میں سے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی پینا اپنے اختیار کی بات ہوگی، مگر امتحان یہ ہے کہ پانی ہو موجود اور نہ پیو۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو پی لے گا اس میں سے کچھ بھی فلیس منی، تو مجھ سے اس کا کوئی ربط نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، یہ اسی کا دوسرا رخ ہے کہ جو نہیں پیے گا بالکل وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہوگا۔ اب قرآن کا جملہ میں پڑھوں گا، کوئی مرقع کے سامنے کھل جائے گی مستقبل کے کردار کا، تو میں کیا کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیے نہیں، بس سوائے اس کے کہ چلو میں پانی لے کر پھینک دے،
الا من اغترف غرفة بیده، سوا اس کے کہ اپنے ہاتھ چلو میں پانی لے لے اور پھر اسے پھینک دے۔ مگر اب نتیجہ سنیے، جو شروع میں مجمل سنا دیا تھا وہ تفصیل کے ساتھ سنیے کہ فمن شرف لیس منی ومن لم یطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بیده۔ اب نتیجہ سنیے کہ فشربوا منه الا قلیلا، سب نے وہ پانی پی لیا، وہی الا قلیلا سے گیا، سوا بہت کم اور بہت ہی کم کے۔ تو یہی ترجمہ یاد ہو گیا، الا قلیلا منهم، سوا بہت ہی کم لوگوں کے۔ فتولوا منه فشربوا منه الا قلیلا منهم، یہیں سے پتہ چل گیا مستقبل کے اس نتیجے کا جو پہلے اعلان ہو چکا۔ فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، جب وہاں سے آگے بڑھے وہ یعنی طالوت اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، تو ان سب نے یہ کہا کہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وہ ادھر والے کا نام جالوت تھا، اسی کے وزن پر ادھر والے کا نام طالوت ہو گیا تھا، تو وہ ہم نے طاقت نہیں ہے جالوت کے مقابلے کی اور اس کے ساتھ والوں کے مقابلے کی، وہ بڑے طاقتور نظر آ رہے ہیں، بڑی قوت ہے ان کی، ہم نہیں ان سے مقابلہ کر سکتے۔ تو لا طاقت قال الذين يظنون انهم لاقوا الله، ان لوگوں نے جنہیں کچھ گمان تھا کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، معلوم تھا یہ پوری جماعت سے تصور ہی نہیں تھا کہ اللہ کو منہ۔ قال الذين يظنون انهم لاقوا الله، ان لوگوں نے جن کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی کیسے ملاقات کریں گے، اللہ کو منہ دکھانا، یہ آیت طلب پڑھی جاتی ہے، وہ اسی سلسلے کا جز ہے۔ تو انہوں نے جو اللہ کے منہ دکھانے کا ذرا تصور رکھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ، وہ کثیر جماعت پر غالب آ جائے اللہ کے حکم سے، اور اصل یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فلما برزوا لجالوت جنودہ، جب نکلے جالوت جنود اس کے مقابلے میں، تو قالوا، ابھی اس جماعت میں جو ثابت قدم تھی وہ کہہ رہی تھی کہ چلو کم کا تعداد والے غالب آ سکتے ہیں بڑی تعداد والوں پر، اب انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، پروردگار ہم پر صبر اپنی طرف سے اڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا، اور ہماری مدد کر کافرین کی قوم کے مقابلے میں۔ اب اس تھوڑی سی جماعت کے ثبات قدم کا نتیجہ یہ تھا کہ فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی، فہزموہم باذن اللہ، وقتل داؤد جالوت، اب داؤد اس طالوت کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے آئے تھے، حضرت داؤد، تو انہوں نے قتل داؤد جالوت، داؤد نے ادھر کے سردار جالوت کو قتل کیا۔ تو اب بس نتیجہ میرے سامنے آ کے پیش کرنا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ صرف قرآن کی آیت پڑھنا ہے اور بس اسی سے جو نتیجہ نکلتا درمیان میں وہ عرض کرنا ہے کہ مجھے نبی تو مل گیا، وہ جماعت نہیں ملی۔ تو اب میں نے خیال کیا کہ یہ نبی تو کوئی ایسے تھے کہ ان کا نام تک ہمیں نہیں معلوم، اور بس نبی تھے، رسول ہونا بھی ان معنی سے ثابت نہیں، اور لازم تو بھی نہیں تھے، تو کوئی بڑا نبی ملے گا، رسول ہو، لازم ہو، تو وہاں وہ جماعت بھی دستیاب ہوگی۔ تو اب میں نے اور برف گردانی شروع کی، تو بہت زیادہ برف الٹنا نہیں پڑے۔ اب مجھے حضرت موسیٰ مل گئے، میں نے کہا ہو یہ تو کلیم اللہ ہیں، اور یہ تو اولو العزم ہیں، اور یہ تو صاحب شریعت و کتاب ہیں، لہذا ان کی جو ساتھ کی جماعت ہو پھر اس معیار پر ضرور ہوگی، کیونکہ جتنا بڑا رسول ہو ویسے ہی گویا اس کے ساتھ۔
تو اب یہ حضرت موسیٰ ہیں، کیا کہنا ہے ان کے ساتھ کی جماعت بھی کیا کہنا پھر. لیکن اب قرآن مجید کو میں نے پڑھنا شروع کیا وہاں پر کہ دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے. تو اب معلوم جو ہوا کہ وہ وہاں اسے بھی قرآن نے تفسیر لیکن کوئی کیسا باتیں کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی نقطۂ نظر سے اس میں درخت زیادہ ہے کہ آدمی ایسوں سے بچنے کی کوشش کرے. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ابراہیم نے اب بھائی ہمارا قبلہ بیت المقدس اسی پر قبضہ تھا اس وقت بھی دوسروں کا. تو اب حضرت اپنے ساتھ والوں سے کہ چلو ادخلوا الارض کتب علیکم. دیکھیں یہاں بڑی ان کے اطمینان ڈھارس اور ہمت بلند کرنے کے سامان کیے گئے ہیں کہ پہلے سے بتائے دیتے ہیں انہیں کہ میں بتا دیتا ہوں کہ آخر میں قلم تقدیر جاری ہو چکا ہے کہ وہ زمین تمہارے قبضے میں آئے گی. بس کام تمہارا یہ ہے کہ ہمت نہ ہارو، ادخلوا داخل ہو جاؤ اس ارض مقدسہ میں کہ التی کتب اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. فیصلہ تقدیر کا اعلان کر دیا. اگر علم غیب نہ ہوتا تو اعلان کیوں کر کے فیصلہ کر دیا. تو کتب اللہ علیکم مگر کیا کیا بلا ترتدوا علی ادبارکم، دیکھو پچھلے پاؤں پر لٹنا نہیں، فرار نہ کرنا. اگر فرار کیے تو اللہ کو وعدہ یاد دلا کے شکوہ نہ کرنا کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا اب ہر بجلی ہمارے خدمت میں کیوں گرتی ہے. تو لا ترتدوا علی ادبارکم، پچھلے پاؤں پلٹ نہ کرنا، پیچھے کی طرف فرار نہ کرنا. انہیں مطلب وہی ہے فتنقلبوا خاسرین، ورنہ پھر گھاٹا اٹھاؤ گے، ورنہ پھر خسارہ ہوگا، پھر خدمت پر بجلیاں گریں گی. تو یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ داخل ہو. مگر اب جب چلے تو کیا ہوا، اب روانہ ہوئے ہمت بڑھانے سے. اور اب سردار ہیں جناب موسیٰ اور ان کے قیادت میں چل رہے ہیں فتح کرنے کے لیے بیت المقدس کو. تو اب وہاں جو پہنچے وہاں کے قداور آدمی نظر آئے تو کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ جناب وہاں تو بڑے قداور لوگ ہیں اور ہمیں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے. فَلَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، انہوں نے کہا نہیں کہ داخل ہو جاؤ پھر وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں فتح دے دے گا. مگر وہ کہتے ہیں کہ لن ندخلها ابدا، ہم لن ندخلها حاضر نہیں داخل ہوں گے حتیٰ یخرجوا منہا، جب تک وہ نکل نہ جائیں. تو اللہ جہاد کرنے گئے. یہ خوب عجیب معنی کا داخل خارج ہے کہ وہ خارج ہو جائیں تو ہم داخل ہوں، یعنی مال غنیمت لوٹنے میں ہم آگے بہت. یخرجوا منہا فإنا داخلون، جب وہ اگر نکل جائیں گے تو یقین مانیے کہ ہم داخل ہو جائیں گے، بہت کارنامہ کریں گے. فإنا داخلون. اب وہاں تو پھر بھی قرآن نے کچھ پردہ رکھا تھا کہ الا قلیلا، سوا تھوڑے سے کم، بہت سی کم صحیح. لیکن خیال ہوتا ہے کہ جب افواج ہیں تو کم اور بہت کم 20 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 50 ہو سکتے ہیں، وہ بھی کم اور بہت کم ہوئے. لیکن یہاں تو قرآن نے شمار کر کے بتا دیا ہے
کہ قال رجلان من الذین یخافون، صرف 2 عدد آدمیوں نے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، یعنی پوری جماعت اللہ کا خوف ہی نہیں رکھتی. قال رجلان من الذین یخافون، کہا 2 آدمیوں نے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، اور انعم اللہ علیہما، جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. قرآن کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں کہ تفسیر میں لائے ہو، مگر ایک آیت سے دوسری آیت یاد آ جائے تو کیا کروں. تو قرآن نے ان 2 کو کہا ہے کہ جن پر اللہ نے نعمت اپنی خاص اتاری تھی. اب ہم دعا کرتے ہیں سورہ حمد میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جس پر تو نے اپنی نعمت اتاری ہے. تو ہم تو قابل قدم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جس پر اللہ کی نعمت ہے، انہی کے ساتھ ہونے کی دعا کرتے ہیں. پھر کھولوا دیجیے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، 2 آدمیوں نے جن کے اوپر جو خوف خدا رکھتے تھے اور جن پر ہماری نعمت خاص ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہا رجلان ممن انعم الله عليهم کہ تم آگے تو بہو، آگے تو بہو. ادخلوا علیہم الباب، ارے دروازے کے اندر تو داخل ہو. نبی نے ہی کہا تھا کہ تم داخل ہو تو اللہ کے مقدر میں تمہارا لکھ جائے. تو ادخلوا علیہم الباب، دروازے کے اندر داخل تو ہو. فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، میں یقین دلاتا ہوں، ہم یقین دلاتے ہیں کہ اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا. یعنی نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ 2 آدمی تھے جو یہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. مگر ان بیچارے 2 کی صدا بصحرا ہو گئی اور انہوں نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا، اور بہت دل شکن انداز میں، یعنی گستاخی پیغمبر کے ساتھ بھی، خدا کے ساتھ بھی. تو انہوں نے کہا قالوا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ہم کبھی ہرگز پورے عزم بالجزم کے ساتھ یہ اعلان کہ لن ندخلها ابدا، ہرگز ہم نہیں داخل ہوں گے ما داموا فيها، جب تک وہ اس میں ہیں اس وقت تک ہم نہیں داخل ہوں گے. فاذهب انت وربك، یہ نبی کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ آ جائیے اور آپ کا پروردگار چلا جائے. فاذهب انت وربك، آپ اور آپ کا پروردگار، یہ بس دونوں چلے جائیے. یعنی نہ وہ ان کو رسول مان رہے ہیں نہ خود کو پروردگار مان رہے ہیں، نہ وہ انہی کا پروردگار ہے حضرت موسیٰ کا. اذهب انت وربك، آپ چلے جائیے اور آپ کا پروردگار. فقاتلا، اور بس آپ دونوں جنگ کر لیجیے، آپ چال کر لیجیے اور ہم یہیں پر قاعدون بیٹھے رہیں گے، تماشا دیکھیں گے آپ کے لوگ. فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یقیناً ہم یہیں پر بیٹھے ہوں گے. یہ دل شکن تخاطب وہ تھا کہ رسول کا دل ٹوٹ گیا اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور خدا سے یہ کہا کہ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے پروردگار تو دیکھ رہا ہے نا کہ مجھے قابو نہیں ہے سوا اپنے نفس کے اور اپنے بھائی کے. معلوم جب دنیا پلٹ گئی تب بھی بھائی ساتھ. رب انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگارا مجھے نہیں قابو کسی پر سوا اپنے نفس کے اور اپنے بھائی کے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس تو ہی اب فیصلہ کر دے
ہمارے درمیان اس فاسق گروہ کے درمیان شروع میں اللہ نے ظالمین لقب دیا تھا اور اب دوسرا تمغہ ملا رسول کی زبان میں فاسقین کا، اور خالق ایسے لوگوں کو فاسقین کہہ رہا ہے. اب کوئی پوری جماعت کو عدول کہہ دے کہ سب عادل ہے تو وہ اپنے فیصلے کی ذمہ دار. تو ارشاد ہو رہا ہے. اب میں نے پھر تلاش کر ڈالا، نہ کہیں جنگ کا مجھے ذکر ملا کسی نبی کے، اور جب جنگ کا ذکر نہیں ملا تو وہ جماعت مجھے کہاں ملتی. تو کیا کروں کہ الفاظ قرآنی وہ تو نئے تصدیق عمل رہے. اس نے ایک اوصاف کا مرقع پیش کیا تھا، نبی مجھے ملا مگر جماعت نہیں ملتی. تو وہ جماعت کون سی ہے جس کے اوصاف وہاں بیان کیے؟ اب جب مایوس ہوا تو جس دور کی تاریخ ہے ہی نہیں تو تاریخ میں نے کہا کہ وہاں سے اس کی تلاش کیوں کروں، جہاں سے تاریخ ملی اب اسے تلاش کیا. تو قرآن میں جماعت نہیں ملی، اب تاریخ میں مل گئی. اب وہاں جماعت نظر آ رہی ہے تو نبی نظر نہیں آتا. اب اگر قرآن کو ماننا ہے اور ان اوصاف کے مصداق اکمل کو مشاہدے کے طور پر ایک جماعت میں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ چاہے نبی سامنے نظر نہ آ رہا ہو مگر جماعت وہ یہی ہے جو نبیوں کی ذات کی ہے. وہ نبی نہیں ہے مگر جس کے ساتھ ہے وہ نمائندہ تمام انبیاء کا ہے. صلوات دیجیے وجہ پھر میں نے آواز کو پڑھا. اب ہر متن قرآن کی شرح مجھے مل جائے گی جب اس جماعت کے کردار کو دیکھوں. اس نے کہا تھا جو مسائل آئے راہ خدا میں اس کی وجہ سے سستی عمل پیدا نہیں ہوئی. اب وہ مسائل قلت تعداد اور غربت اور سامنے کے سر و سامان کو دیکھنا وہ سب ایک طرف سے، اور اب پانی بند ہو گیا مگر ان کے قوت عمل میں کوئی سستی نہیں پیدا ہوئی. فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ان کو مصیبت پیش آ گئی اس سے ان میں سستی نہیں پیدا ہوئی. وما ضعفوا، اور انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی. ارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ 72 کو فوج کیوں کہا جاتا ہے کہ 72 کی فوج، کہیں 72 کی فوج ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر مولا ان کو فوج نہ سمجھتے تو ترتیب لشکر کیوں دیتے؟ مولا اپنے 72 کو نظر حقارت سے نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے. جس طرح اس 30,000 کم سے کم مہا میمنہ تھا، میسرہ تھا، ویسے ہی انہوں نے اس 72 میں میمنہ بھی بنایا، میسرہ بھی بنایا، قلب لشکر بھی بنایا، علمدار بھی بنایا. اور یہ سب اندازہ کر سکتا ہے کہ جہاں مجموعی تعداد 72 ہو، ارے زیادہ سے زیادہ تلاش کیا جائے تو 100 نکلتے ہیں، تو جہاں یہ تعداد ہو وہاں میمنہ کئی آدمیوں کا ہوگا، میسرہ کئی آدمیوں کا ہوگا، قلب لشکر کئی آدمیوں کا ہوگا. مگر اب تاریخیں دیکھ لیجئے، اور سب سے قدیم تاریخ طبری ہے ہمارے ہاتھوں میں، جس میں بس تفصیل کے ساتھ ہے. قبل میں 2 ورق 1 ورق چند سطریں کسی نے لکھی ہیں. یقیناً طبری داد دینے کے قابل ہے کہ وہ سب سے پہلا مورخ ہے تاریخ کی دنیا میں جس نے مفصل طور سے لکھا. جو اس تک پہنچ گیا اس میں کچھ ہمارے نقطۂ نظر سے ناقابل اعتبار بھی ہوتا ہے مگر اس نے سب محفوظ کر دیا. تو یہ طبری کی بڑی قیمت ہے میرے لیے.
تو وہ تبری کے صفحات پر دیکھ لیجئے کہ ادھر کے میمنے کا ادھر کے میسرے سے بھی مقابلہ ہوا اور ادھر کے میسرے کا ادھر کے میمنے سے بھی مقابلہ ہوا، لیکن ہر حملے میں یہ ثابت قدم سامنے رہے ثابت ہوئے، اور وہ ادھر کی جماعت جو ہزاروں کی ہوگی اس نے شکست کھائی ہر حملے میں، وہ پسپا ہوئے میمنے والے حملے میں بھی، میسرے والے حملے میں بھی۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو ماں دو اس کو، جنہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اپنے کردار سے، اور اس کے بعد وہ مستقانو، اور انہوں نے سر نہیں جھکایا، یعنی کسی وقت پر یہ قابل غور مسئلہ بھی نہیں بنا کہ بیعت کر لی جائے۔ اور میں کہتا ہوں کسی اور کا ذکر، سکینہ یوں چاہے لوگ طلاق سے قرائن کے لحاظ سے عمر میں اختلاف کرتے ہیں کہ کیا عمر تھی، لیکن یہ کہ میں کہتا ہوں کہ جو روایات آپ سنا کرتے ہیں اس سے عمر کا اندازہ کیجیے کہ وہ کوئی بھی عمر ہو، مگر جسے کمسینی کی بنا پر نادانی کہتے ہیں، تو مجھے تو اس واقعے میں نادانی ثابت ہو رہی ہے کہ بچی ایسی تھی کہ رخصت سے آخر کے وقت باپ کا دامن پکڑ کے کہتی ہے کہ ہمیں تو نانا کے روزے پہ پہنچا دیجیے۔ یہ واقعہ میرے نزدیک سکینہ کی کمسینی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، مگر جو مجھے یہاں حد کرنا ہے وہ یہ ہے، وہ ہر صاحب نظر غور کرے کہ سکینہ باوجود نادانی و کمسینی کے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں نانا کے روزے پر پہنچا دیجیے، مگر سکینہ کی زبان پر بھی یہ نہیں آتا کہ بابا آپ کو بیعت کر لیجیے۔ البتہ کہ بیعت جدید سکینہ کے نزدیک بھی ناممکن چیز ہے۔ تو مستقانو، انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ تو اب جماعت جیسی ہوگی تو اس جماعت کا جو قبلہ نظر ہو، جو مرکز ہو اس کا، جس کے گرد وہ پروانوں کی طرح طواف کر رہے ہوں، وہ خود کیسا ہوگا؟ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں معذرت کے ساتھ کہ وہ اولو العزم ہیں، رسول ہیں، مگر جب جماعت ساتھ نہیں دیتی تو وہ بارگاہ الہی میں معذرت کرنے لگتے ہیں کہ خدا بندہ میں کیا کروں، میرا ساتھ تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے، بس میں ہوں، میرا بھائی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، یعنی اب میں کیا کروں، اظہار بے بسی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ فخر موسیٰ ہے کربلا میں کہ وہ خود پوری جماعت کو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ شب عاشور کا خطبہ کیا عید ہے، شب عاشور کا خطبے کے معنی نہیں ہے کہ میں تنہا اس مہم کو طے کر لوں گا، یہ سب تاریخ ہے، چلے جاؤ۔ اور ابھی تو مخاطب مسلمین میں ہو سجا اور حبیب میں مظاہر ہے، فرماتے ہیں کہ میرے عزیزوں کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے لو، حاتم کو لے جاؤ، علی اکبر کو لے جاؤ، یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اور میرا بھائی، اور یہ حسین ہے کہ بھائی کو بھی مستثنا نہیں کرتے، اور اگر بھائی کو مستثنا کیا ہوتا تو عباس کو ضرورت کیا تھی کھڑے ہونے کی؟ مجمع میں سے سب سے پہلے تو عباس کھڑے ہوئے اور کہا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، ہم ساتھ چھوڑ کے آپ چلے جائیں، اس لیے کہ زندہ ہیں۔ خدا کی قسم وہ زندگی ہمیں موت سے بدتر ہے جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہو۔ اسے کسی دن کہہ چکا ہوں، جب یہ کہہ چکے تو پھر اصحاب کھوے ہوئے، اور کسی نے کہا 70 دفعہ مارے جاؤں، پھر جو جس کی سمجھ میں آیا وہ اس نے کہا، اور یہ اسے میں نے کہا کہ کئی دفعہ ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ زندگانی دنیا جیسی کربلا میں ذلیل ہوئی ہے، ایسی کبھی نہیں ہوئی کہ امام ان کی عمریں واپس کر رہے ہیں کہ مجھے تمہاری زندگیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پھر حسین کے قدموں پر اس زندگی کو ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں۔
تو یہ کربلا کا قائد ہے اور یہ کربلا کے ساتھی ہیں، جن میں ساتھی ایسے ہیں جن کی مثال نہیں، اور سردار ایسا ہے جس کی نظیر نہیں، اور کوئی اور کیا نظیر ہوگا جبکہ میرے سامنے اولو العزم رسول، اس کی نظیر سامنے ہے، اور حسین کا کردار اس سے آگے نظر آ رہا ہے۔ بس اہل عزا، بس قرآن کے سوا تو میں نے کوئی حدیث وہی نہیں ہے، صرف قرآن ہی آج گویا میں نے تلاوت کی ہے، مگر اب وقت پورا ہو گیا، باب مصائب آ گیا کہ یہ کہا مولا نے کہ میرے عزیزوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر ہماری ناقص نگاہ، ظاہر ہے کہ نگاہ تو ہماری ناقص ہے ہی، ہمارے نزدیک جو سب سے بڑی کہنے کی بات تھی وہ مولا نے نہیں فرمائی۔ وہ یہ نہیں فرمایا کہ ارے جاتے ہو تو ان اہل حرم کو مدینے پہنچا دو۔ ہمارے نزدیک یہ سب سے بڑے پہلے سب سے بڑی کہنے کی بات تھی، مولا نے یہ نہیں کہا۔ اس سے میں اس نتیجے تک پہنچتا ہوں کہ مولا کو اپنے جہاد میں عباس کی ضرورت نہ تھی مگر زینب کی ضرورت تھی۔ یہ کسی سے نہیں کہا، اور یہ کہا کہ میرے عزیزوں کا لے لو، اس کے معنی کے لیے اکبر کے لیے کہا کہ کوئی لے جائے، لیکن علی اصغر کے لیے نہیں کہا ہے، کیونکہ وہ تو اہل حرم کے ساتھ ہیں۔ جب اہل حرم کو جانے کے لیے نہیں کہا ہے تو کیا مطلب ہوا کہ مقصد حسینی بغیر عباس کے پورا ہو جاتا مگر بغیر زینب کے پورا نہیں ہوتا۔ امام کا مقصد بغیر علی اکبر کے پورا ہو جاتا مگر بغیر علی اصغر کے پورا نہ ہوتا۔ یہ تو اسی لیے تو یہ زینب اور ام کلثوم، دنیا والے کہہ رہے تھے کہ مولا آپ جاتے ہیں تو انہیں کیوں لیے جاتے ہیں؟ اب اس وقت مولا ہر ایک کو کیا مستقبل بتاتے ہیں؟ کسی سے کہا یہ رسول کی امانتیں ہیں، کسی سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اللہ کے اوپر چوکتے سے کہ اللہ کا منظور یہی ہے۔ ان کو کیا فلسفہ بتاتے کہ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ مگر میں کہتا ہوں کہ اب تو واقعات سامنے ہیں۔ ایک جملہ میرا آپ کے میں سے ہر ایک کے لیے میرے خیال میں کافی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس کو حسین اپنے ساتھ لائے یہ دیکھیے کہ وہ حسین کے مقصد میں صرف ہوا یا نہیں۔ اور اسی لیے کربلا کے دو جہاد ہو گئے، ایک جہاد وہ جو عصر عاشور تک ہوا اور ایک وہ جہاد جو عصر عاشور کے بعد شروع ہوا۔ وہ جہاد جو عصر عاشور تک تھا اس کے سرگرو حسین ابن علی، اور وہ جہاد جو عصر عاشور کے بعد تھا اس کی سرگرو زینب بنت فاطمہ۔ اور واقعات آپ کے سامنے آیا کرتے ہیں اور مختلف پہلوؤں سے میں آپ کے خود کر چکا ہوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک خاص موقع پر جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، زینب آئیں سید سجاد کے پاس کا اور بیویوں سے کہا بغیر امام سے پوچھے بے میں کیوں کر کہوں، تو کیا یہ مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ جو مسئلہ مجھے معلوم ہے وہ معاذ اللہ حضرت زینب کو معلوم نہ تھا۔ جو میں کہتا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بغیر تشریح وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں مسئلہ پوچھنے نہیں آئیں تھی امام کے پاس، اس نے جہاد لینے کو آئیں تھے۔ جو گیا وہ اجازت لے کر گیا، اب ان کے جہاد کا وقت تھا۔ تو آئیں وہاں جہاں سید سجاد غش میں ہیں، کہتے بیٹا آنکھ کھولو اب تم امام وقت ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی باپ دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہو گئے، اب تم بتاؤ۔ ماشاءاللہ آپ کے لیے چند جملے مسائل میں کافی ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھیے نیزہ بھی مصیبت ہے، تلوار بھی کوئی مصیبت ہے، تیر بھی مصیبت ہے، مگر یہ کس نوعیت کی مصیبت ہے کہ باپ کے بعد
بحیثیت جانشین سب سے پہلا مسئلہ کیا پوچھا جاتا ہے؟ پہلا فریضہ امامت کیا ادا کیا جاتا ہے کہ پھوپھی سرانے کھوئی ہے، دیکھو آگ کے شعلے بلند ہیں، اب تم بتاؤ جل کے مر جائے یا قدم باہر نکالیں؟ اور میرے نزدیک تو اب ان کا پہلا جہاد یہ ہے کہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ اب خیموں سے باہر نکلیے، اور وہ بیویاں اب جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ روزے روشن میں یوں نکلتی ہیں۔ خدا تمام حاضرین کے مقاصد خدا ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و برقرار رکھے۔ خدا ہمیں رسول و آل رسول کو اسوہ حسنہ پہ چلنے کو توفیق۔ خدا ہماری آخرت کی منزل کو اس دنیا سے بہتر قرار دے۔ جو بیمار ہونے شفا و صحت عطا کرے، جو مر گئے ہوں رحمت و مغفرت سے مالا